بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو چارپائی پر اٹھایا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو وہ پکارتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور انسانوں کے سوا تمام مخلوقات اس کی یہ آواز سنتی ہیں۔ اگر انسان بھی اس کی یہ آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انسان کے پاس زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں دل لگائے، آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھے اور دنیا میں حسب ضرورت اپنے لیے انتظامات کرے اور زندگی اس طریقے سے گزارے کہ آخرت کو اپنی دنیاوی زندگی پر غالب رکھے۔ زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے، آخرت کو بالکل پس پش ڈال دے اور دنیا ہی کو اپنے اوپر سوار کر کے زندگی گزارے۔ یہ دو راستے ہیں۔ اگر انسان آخرت میں دل لگائے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں دل لگائے گا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نتیجہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان نے دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ ہر شخص نے جانا ہے۔ جب جانے کا وقت ہو تو اگر اس کا دل آخرت میں لگا ہو تو وہ خوشی خوشی جاتا ہے اور اپنے لے جانے والوں کو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر اس نے دل دنیا میں لگایا ہو تو آخرت کی جو منزل اس کو دکھائی دیتی ہے تو اس میں اس کو اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ دنیا سے جانے کو دل نہیں کرتا، وہ فریاد کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ یہی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمائی کہ جب میت کو چارپائی پر اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان اسے قبر کے حوالے کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اگر وہ نیک آدمی ہو تو وہ خوشی خوشی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے جنت میں اپنی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ برا ہو، اس نے دنیا ہی میں دل لگا کر وقت گزارا ہو، آخرت کو پس پش ڈالا ہو، تو اسے جہنم اپنی منزل نظر آتی ہے تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے کہ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اس کی یہ آواز اتنی دردناک ہوتی ہے کہ اگر انسان سن لے جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو بے ہوش ہو جائے۔ تو ہر شخص پر یہ مرحلہ آنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے دنیا کو الوداع کہہ کر آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو جہاں ہم دنیا میں کسی چھوٹے سفر کے لیے خوب تیاری کر کے نکلتے ہیں، تو اتنے لمبے سفر کے لیے اگر ہم تیاری نہ کریں تو وہ حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔